حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے امام علیہ الصلاۃ والسلام، میرے کچھ دوست ہیں جو مجھے بہت غلط سمجھتے ہیں۔ میں بار بار ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ناظرین کرام، علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو کیا جواب دیا اور حضرت علی کو باب العلم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی کے قول و فرمودات کی کیا حکمتیں ہیں، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پیپل لائف پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ سامعین کرام، حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، کاش انسان کو یہ علم ہوتا کہ اللہ نے انسان کے وجود میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے جس کے وسیلے سے وہ کسی کے بھی دماغ میں اپنی بات ڈال سکتا ہے۔ تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ اے علی علیہ الصلاۃ والسلام، ایسی کون سی چیز ہے جس سے میں کسی کے بھی دماغ میں اپنی سوچ ڈال سکتا ہوں؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، انسان کے دماغ کا اختیار صرف انسان کے جسم پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اپنی محدود زندگی اور خواہشات میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر کے بیٹھا ہے کہ وہ اپنے اس دماغ سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتا۔ تو اس نے عرض کی، اے امام علیہ الصلاۃ والسلام، تو میں کس طرح اپنے دوستوں کے دماغ میں اچھی سوچ ڈالوں؟ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم فجر کی نماز پڑھو اور اس کے بعد کھلے آسمان کے نیچے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کچھ لمحات کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ جب نہ تمہارے ماضی کی یادیں اور نہ مستقبل کی فکر ہو تو اس وقت تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس کائنات کی حرکت کو محسوس کرو، پھر اس کائنات کی جس خلقت کے بارے میں سوچنا چاہتے ہو اس کو غور و فکر کے ساتھ اپنے سامنے رکھو اور پھر ہلکی آواز میں وہ کہو جو تم اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہو۔ جب یہ عمل کرو گے تو اس انسان کے وجود میں تمہارے لیے یہ سوچ پیدا ہوگی جو تم نے خود اس کے دماغ میں ڈالی ہے۔ امام علی صلاۃ والسلام کے ارشادات، اقوال، نصیحت و واعظ، عمل، کمالات، علم، معرفت، ایمان، تقوی، توکل، قناعت، صبر، شکر، بندگی، اطاعت، سخاوت، عبادت، عجز و انکساری، حکمت، دانائی، ایثار، قربانی ایک عام انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ جس مسلمان کو آپ کی معرفت نصیب نہیں وہ بے نصیب اور تہی دامن رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اے علی، تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تم سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علیہ الصلاۃ والسلام کی عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ شام کی جانب روانہ ہونے لگے۔ انبار کے زمینداروں نے آپ سے ملاقات کی تو وہ لوگ سواریوں سے اتر پڑے اور آپ کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ کیا حرکت ہے جو تم نے کی؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہماری ایک رسم ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اس حرکت سے تمہارے حکمرانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبخت ہو کر رہ جاؤ گے۔ اور وہ کتنے گھاٹے کی مشقت ہوگی جس کے بعد سزا بھی بھگتنا پڑے، اور وہ آرام کتنا نفع بخش ہے جس کے ساتھ دوزخ سے امان مل جائے۔ آپ نے روزے کے حوالے سے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں روزہ رکھنے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور کتنے ہی نمازی ہیں جنہیں نماز سے شب بیداری اور زحمت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ اس بابت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے۔ امام علی نے دوستی کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ اور یہ کہ آدمی اپنی زبان تلے چھپا بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا، جاہلوں کو دو ہی حالتوں میں دیکھو گے، حد اعتدال کے آگے یا پیچھے۔ حضرت علی کے اقوال ایک مسلمان کے لیے دونوں جہانوں میں فلاح و کامیابی کا باعث ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عقل پختہ ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، زبان ایک درندہ ہے جسے کھلا چھوڑا جائے تو کاٹ کھائے۔ سبحان اللہ، آپ کے ہر فرمان پر قربان جائیں۔ فرماتے ہیں، دنیا ایک کارواں سرائے ہے، ٹھہرنے کا گھر نہیں، اور اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اسی میں بیچ کر ہلاک کر دیا، دوسرے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو خرید کر آزاد کر لیا۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ علی مقام نے فرمایا، جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو،
اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک شخص نے علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب آپ مانگیں گے تبھی آپ کو ملے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ تو فوراً علی علیہ السلام گویا ہوئے، میں یہاں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ کا بوسہ لیا اور بلند آواز میں فرمایا، اے مسلمانوں، یہ میرے بھائی، چچا زاد بھائی اور میرے داماد ہیں، یہ میرا گوشت اور میرا خون ہے، میرے دونوں فرزندوں کے باپ ہیں، خدایا جو ان سے دشمنی کرے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں پر فرمایا کہ میں اور علی ایک شجرے سے ہیں۔ یہ شجرہ کتنا بلند و بالا ہے، اس درخت کا کیا کہنا۔ وہ مبارک شجرہ ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہ وہ درخت ہے جس کی ہر نسل نے ہر دور میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے دن علی کے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ فرماتے سنا ہے، یہ نیک و صالح افراد کے امیر فاسق و فاجر کو قتل کرنے والے ہیں، جو ان کی مدد کرے اس کی مدد کرنے والے، جو ان کو رسوا کرے اس کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کھینچ کر فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ بے شمار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب نے نقل فرمائی ہیں۔ چونکہ آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اور ساتھ ہوتے تھے تو سب سے زیادہ ان کے فرامین سنتے تھے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے راویوں کی تربیت فرمائی اور اسلامی معاشرے کی بہبود کے لیے ان شاگردوں نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ رات بھر لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیے علم کس سے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمام حضرات اکٹھے ہوئے۔ سب کو امید تھی کہ علم انہی کے حصے میں آئے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے ہاں کسی کو بھیج کر انہیں بلوا لو۔ جب وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے علم انہی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ سامعین کرام، ویڈیو کے اختتام پر کچھ فرمودات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ فرمایا، اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ ابو العلم کا کہنا ہے کہ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔
بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پیپل لائف کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہیں۔